آغاز کرتے ہیں ہم سے ایک مختصر چیز یہاں پہ آئی ہوئی تھی، ایک سوال کسی نے لکھ کے بھیجا کہ وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کسی فرد کی نسبت سے جب ہم کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو اس کو آخری درجے میں تحقیق کے مراحل سے گزرنا چاہیے اور اس کا بیان سب شامل ہو، لیکن ہم اگر ریاست کے بارے میں یا اداروں کے بارے میں بالعموم جو تجزیے کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں تو تصدیق اور تحقیق کے وہ مراحل نہیں ہوتے، تو کیا اس کی اخلاقیات بھی وہی ہیں جو کسی بندے کے بارے میں دعویٰ کرنے کے حوالے سے؟ سر ہمارے عام طور پہ ہوتا بھی اس وقت مثلا امریکہ یہ چاہتا ہے یا فوج یہ کرنا چاہتی ہے یا سیاستدان یہ چاہتے ہیں، تو عام طور پہ ہم ملکوں کے پس منظر میں، رجیم کے پس منظر میں، اداروں کے پس منظر میں کوئی تجزیہ کرتے ہیں، تو اب اس تجزیے میں دعویٰ تو ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں لیکن حتمی تحقیق ممکن نہیں ہوتی، تو اس میں کیا اخلاقیات ہیں جب آپ اس طرح کے معاملات میں کوئی دعویٰ کرتے ہیں؟ اس کا قاعدہ بالکل واضح ہے۔ معاملات کی دو نوعیتیں ہیں، ایک تدبیری معاملات ہیں۔ تدبیری معاملات انسان اپنی عقل کی بنیاد پر اختیار کرتا ہے، وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم بھی اپنی کوئی تدبیری رائے دے سکتے ہیں یا اس کی تدبیر کا جائزہ لے کر اس کی غلطی بیان کر سکتے ہیں۔ یہاں نہ کسی پر کوئی الزام لگانے کا سوال ہوتا ہے، نہ کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا۔ اس میں اگر کوئی مشورہ بھی دیا جاتا ہے تو خیرخواہی کے جذبے ہی سے دیا جاتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت بڑی طاقتوں نے یہ پالیسی اختیار کی ہے، یا ہمارے ملک کی حکومت نے یہ تدبیر اختیار کی ہے، یا ہمارے رہنما فلاں معاملے میں یہ زاویہ نظر رکھتے ہیں، تو جو بات کہی جا رہی ہے وہ اگر تدبیری نوعیت کی ہے تو اس تدبیری نوعیت کی چیز کو تدبیری پہلو ہی سے تجزیے اور تحلیل کا موضوع بنایا جائے گا۔ یہ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی پر کوئی اخلاقی الزام لگایا جاتا ہے۔ اخلاقی الزام کے لیے فرد ہو، معاشرہ ہو، حکومت ہو، سیاستدان ہو، علماء ہوں، ایک ہی قاعدہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ محض کسی خبر کا مل جانا کافی نہیں ہے، اس میں ہدایت فرمائی ہے فَتَبَيَّنُوا، اس کی اچھی طرح تحقیق کرو، دیکھو کہ وہ کیا بات ہے، کیونکہ کسی کے خلاف کوئی بات کرنا، اس پر کوئی الزام لگانا، اس کی کوئی اخلاقی کمزوری بتانا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ تاریخ کا معاملہ ہو، یہ اس زمانے کا کوئی معاملہ ہو، اس میں ضروری ہے کہ پوری تحقیق کی جائے اور اس درجے کی تحقیق کی جائے جس درجے کی تحقیق ہم کسی مقدمے میں کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اگر کوئی زندہ شخص ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو پھر اس کا بیان اس کے ساتھ شامل ہو، یہ معلوم ہو کہ یہ چیز اس کے سامنے رکھی گئی، اس سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، اس نے اس کی یہ وضاحت کی، اس سے آپ کا اطمینان نہیں ہوا، اچھی بات ہے، آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن پھر بتائیے کہ اس کا جواب اس کی طرف سے کیا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ دوسرے کی حیثیت عرفی پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ یہ کسی کی آبرو پر حملہ ہے، اور کسی کی عزت اور آبرو پر حملہ اسی طرح بدترین جرم ہے جیسے کسی کے مال پر حملہ کیا جائے یا کسی کی جان پر حملہ کیا جائے۔